اب ایک اعتراض یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ جب خلافت مولا کا حق تھا تو مولا نے اپنے دفاع کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ یہ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب خلافت مولا کا حق تھا اور مولا پر ظلم ہوا، مولا کے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی گئی، تو علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ وہ علی کہ جس نے خیبر کو فتح کیا ہو، جس نے بدر و حنین کو فتح کیا ہو، اس علی نے کیوں تلوار نہ اٹھائی؟ اور مولا علی کے زمانے سے لے کے آج تک یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، نادان لوگ پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ مولا کے زمانے میں بھی یہ سوال پوچھا گیا، خود مولا سے پوچھا گیا۔ کتاب شیعہ اور جابر حکمران میں نقل ہوا ہے، ایک شخص نے مولا سے کہا، یا علی، جب خلافت آپ کا حق تھا تو آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی اپنے حق کے لیے؟ آپ کیوں خاموش رہے؟ مولا نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر 7 انبیاء کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ مولا نے کہا، نمبر 1، میں نے غاصبین فدق اور خلافت کے غاصبوں کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر میں نے اللہ کے نبی جناب نوح کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ مولا نے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 پڑھی۔ مولا نے کہا کہ فدا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ جناب نوح نے کہا، پروردگار عالم، میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس تو میری نصرت فرما، پس تو میری مدد کر۔ جناب نوح پر ظلم ہوا، جناب نوح کے حق کو نہ پہچانا، 918 برس تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ظلم اتنا کیا جناب نوح پر کہ اتنا جناب نوح پر ظلم کرتے تھے لوگ کہ اللہ جناب جبرائیل کو نازل کرتا تھا اور وہ آ کر جناب نوح کے اوپر سے اینٹ و پتھر ہٹایا کرتے تھے۔ تب جناب نوح نے کہا، پروردگار عالم، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ پھر مولا نے کہا کہ سنو، میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب ابراہیم کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ مولا نے سورہ مریم کی آیت نمبر 48 پڑھی، وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تم سے اور جسے تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو دوری اختیار کرتا ہوں، میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے لوگوں کو سمجھایا کہ بتوں کو نہ پوجو، لیکن لوگوں نے جناب ابراہیم کی نہ مانی۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، جسے تم اللہ کے علاوہ، تم سے اور جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، میں تم سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ مولا نے کہا، میں بھی ان سے دور ہو گیا۔ پھر مولا نے کہا کہ سنو، میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب لوط کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے سورہ ہود کی آیت نمبر 80 پڑھی، قَالَ لَوْ أَنَّا لِبِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ جناب لوط نے کہا، کاش مجھ میں تم سے لڑنے کی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، یا کوئی میرا پشت پناہ ہوتا، یعنی کاش کہ میرے ساتھ لوگ ہوتے تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ پھر مولا نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب یوسف کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ مولا نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 پڑھی، قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ۔ جناب یوسف نے کہا، پروردگار عالم، مجھے قید زیادہ عزیز ہے اس کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ جناب یوسف نے بارہا سمجھایا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر جناب یوسف نے کیا کہا، پروردگار، مجھے یہ قید زیادہ عزیز ہے اس کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے ان سے دوری اختیار کر لی اور میں اپنے گھر میں چلا گیا۔ مولا نے کہا کہ میں نے ان کے خلاف جنگ نہ کر کے، تلوار نہ اٹھا کر اللہ کے نبی جناب موسیٰ کی سیرت پہ عمل کیا ہے۔ مولا نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 پڑھی، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتَكُمْ فَوَهَوَا لِي۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ جب میں نے تم لوگوں سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم لوگوں سے دور چلا گیا، تو میں تم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ مولا نے کہا کہ میں نے جناب موسیٰ کی سیرت پہ عمل کیا۔ مولا نے کہا، سنو، میں نے ان سے جنگ نہیں کر کے، تلوار نہیں اٹھا کر اللہ کے نبی جناب ہارون کی سیرت پہ عمل کیا ہے۔ مولا نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 پڑھی، جناب ہارون نے کہا، میرے ماں جائے، اس قوم نے مجھے کمزور جانا، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ جس وقت جناب موسیٰ
طور کے پہاڑ پر گئے اور آنے میں جب وقت لگا، جب لوگوں نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا اور جناب موسیٰ جب واپس آئے آنے کے بعد جناب ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میری قوم گمراہ کس طریقے سے ہو گئی، فوراً جناب ہارون نے کہا میرے ماں جائے، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ پھر جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے سوال نہیں کیا، پھر اپنی قوم سے سوال کیا۔ تو مولا نے کہا کہ میں نے جناب ہارون کی سیرت پہ عمل کیا، ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ پھر مولا نے کہا کہ میں نے ان سے جنگ نہیں کر کے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا، اس لیے کہ جب جناب محمد مصطفیٰ نے خطرہ محسوس کیا اور پھر غار میں چلے گئے، دوری اختیار کر لی کافرین و مشرکین سے، تو یہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ بتائیں مولا نے جمل اور صفین میں جنگ کیوں کی، جمل اور صفین میں تلوار کیوں اٹھائی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے پھر کہ اچھا اگر یہ بات تھی چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ مولا نے تلوار نہیں اٹھا کر 7 انبیاء کی سیرت پہ عمل کیا، تو پھر مولا نے جمل اور صفین میں کیوں مولا نے تلوار اٹھائی؟ تو آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 دیکھیے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب یہ جو لوگ دل آزار باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ پھر پروردگار عالم نے سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے حبیب بس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں کہا 35 میں میرے حبیب آپ صبر کیجئے۔ پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں کہا ہے میرے حبیب آپ صبر کیجئے۔ ان 4 آیات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ صبر کیجئے، کیوں؟ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم کے تیور بدلے۔ اب آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے قاتلہم یعذبہم اللہ بعیدکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، اے میرے حبیب ان سے لڑو، خدا تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلائے گا اور تم کو ان پر فتح نصیب کرے گا اور مومنین کے دلوں کو خوش کرے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے لڑو، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 4 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 35 دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کی گردنیں اڑا دو، اے میرے حبیب ان سے جنگ کرو، انہیں مارو۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 اور سورہ قلم کی آیت نمبر 48 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ صبر کیجئے، جو لوگ یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، اے میرے حبیب آپ صبر کیجئے۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 4 اور 35 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو اور ان سے جنگ کرو۔ اب آپ کسی پڑھے لکھے مولانا صاحب سے پوچھئے کہ یہ بتائیں کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں قتل کر دیجئے، تو پڑھے لکھے مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت رسول اللہ کے پاس ساز و سامان جنگ کا نہیں تھا، لوگ اتنے ساتھ نہیں تھے، اگر اس وقت جنگ کرتے تو لوگ ابتدا میں ہی اسلام کو ختم کر دیتے اور رسول اللہ کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ صبر کیجئے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ کے پاس ساز و سامان ہو گیا، اللہ نے طاقت عطا کی اور بڑا لشکر لوگ مسلمان ہو گئے اور لشکر بڑا ہو گیا، پھر اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی گردنیں اڑا دو، ان سے جنگ کرو اور اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا۔ تو اسی طریقے سے مولا خاموش رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا کے ساتھ لوگ نہیں تھے، مولا کے ساتھ لشکر نہیں تھا، مولا کے ساتھ قوت و طاقت اتنی نہیں تھی، لوگ نہیں تھے مولا کے ساتھ۔ لیکن پھر چلا ظاہراً تخت خلافت پر بیٹھے تو مولا کے ساتھ لشکر تھا، تو پھر مولا نے جنگ جمل میں اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں ذوالفقار حیدری کے جوہر دکھائے اور بتایا کہ دیکھو علی کمزور نہیں تھا، علی سیرت رسول پر، علی رسول کی نصیحتوں پر عمل کر رہے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بھائی علی جب تم دیکھو میرے بعد لوگ تمہارے حق کو ضائع کر دیں گے، لوگ تمہارے حق کو غصب کر دیں گے، لیکن اے میرے بھائی اگر تمہارے ساتھ لوگ ہوں تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا، ورنہ صبر